آلک و صحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کربلا کا خونی منظر۔ کربلا کا خونی منظر سے آپ کو میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ القول البدیع کے حوالے سے اس کے صفحہ نمبر 1 پر ہے، ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود پاک کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے۔ ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی اوقات کار میں درود پاک پڑھنے کا وقت طے کریں۔ اگر آپ زیادہ وقت طے نہیں کر سکتے، ہر نماز کے بعد کچھ درود پاک طے کر لیجئے، تاکہ نمازوں کے بعد یہ پڑھ لیا کریں اور اپنی مقررہ تعداد جو آپ نے طے کی ہے اپنے لیے، اس ہدف کو آپ پوچھا کر سکیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سلسلہ لے کر آتے ہیں، کبھی فیضان نماز بھی، اور کبھی فیضان حج، فیضان قربانی، مدنی منوں کے سوالات، امیر سنت کے جوابات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہماری ترکیب ہوتی ہے دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات، جس میں ہم مختلف مدنی گلدستے آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں، ایک خوبصورت انداز میں۔ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہوتا ہے، مدنی گلدستے دکھانے کی ترکیب کی نیت ہوتی ہے، وہ کچھ رہ بھی جاتے ہیں۔ اور ہم اب چلتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ایک چیز جو بیان کریں کہ ہم نے جو آپ کو رسالہ دکھایا جس سے فضیلت بیان کی، اس رسالے میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے 64 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف بنام امام حسین کی کرامات۔ آپ اس رسالے میں جان سکیں گے کنویں کا پانی ابل پڑا، یزید کی عبرتناک موت، ابن زیاد کی ناک میں سانپ، عاشورہ کے فضائل، اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار مہکتے مدنی پھول۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateshlami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ عربی، انگلش اور سندھی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ براہ راست سلسلوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی براہ راست ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو کربلا کا خونی منظر کا کہا، لیکن وہ امام حسین کی کرامات کا تشہیری مدنی گلدستہ تھا۔ بہرحال رسالے کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں، اور ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے اسی سے درود پاک کی فضیلت پڑھ کر سنائی جائے۔ تو عرض کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو کہ آئندہ ہمارے لیے وہی رسالہ ارینج کیجیے گا، ورنہ ہماری ایسی طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ کوئی بات نہیں، یہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے ہو گئی، اور ہم آپ کو بڑا لمبا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مدنی گلدستہ چلائیں آپ کے لیے تو بہت توجہ سے آپ کو سننا پڑے گا۔ مدنی پھول لکھنے کی اجازت ہوتی ہے ہماری طرف سے، وہ عملی طور پر آپ قبول کریں یا نہ کریں، بہت اہم موضوع کے ساتھ اس مرتبہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور تصوف کے موضوع پر امیر اہل سنت کا ایک سوال کا انداز تو دلچسپ ہے، مگر مدنی پھول بہت اہم ترین ہے، موضوع ہے بری سوچ۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
سوچ انسانی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر سوچ مثبت ہو تو انسان کو اس کے ثمرات بھی ملتے ہیں، لیکن اگر دوسروں کے متعلق آلودہ سوچ ہو، بدگمانی ہی بدگمانی، برے خیالات، تو اس سے جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ سوء ظن ہے؟ پیارے امیر اہل سنت، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ سوء ظن مانے بدگمانی، کسی کے بارے میں برا خیال لانا، یہ ہے بدگمانی۔ یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس سے کیا خاص کیا عام، یہ مرض دیکھا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا، یہ بدگمانی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کو الگ چپکے بات کرتے دیکھتے ہیں نا، خاص کر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ یہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ دو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر آہستہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتے تو وہ آپ کو کیوں سنائیں؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھی تو انہوں نہیں بتاتے ہوں گے، ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ فرض علوم میں سے یہ ایک باطنی مرض ہے، اندرونی مرض ہے بدگمانی۔ اس کی علامت یعنی نشانی یا پہچان، ان پہچانوں میں یہ ہے کہ قلبی کیفیت بدلنا، دل کی کیفیت بدلنا۔ اس سلسلے میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بدگمانی کے پختہ یعنی پکا ہونے کی پہچان یہ کہ مظنون یعنی جس کے بارے میں سوچا گیا، مظنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، دل کی کیفیت جو وہ بدل جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے، تم اس کو بوجھ سمجھو، اس کی عزت اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو۔ بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بعد اسباب ہیں، وجوہات، ریزنز۔ نمبر 1 عیبوں کو ٹٹولنا، نمبر 2 دوسرے کے متعلق بے جا سوچنا، منفی سوچ، بعضوں کی الٹی کھوپڑی بولتے ہیں، ہر سی کھوپڑی الٹی ہے، تو منفی الٹی سوچ، بری صحبت، یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو تراب نخشبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ دیکھو بری صحبت والے ملیں گے آپ کو، اور مولاناؤں کو ٹھیک ٹھاک بولتے ہوں گے، علماء کے خلاف بک 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 کرتے ہوں گے، یہ آپ کو ملیں گے۔ عاشقان رسول کی صحبت میں یہ باتیں نہیں ملیں گی، علماء کا احترام ملے گا، پیروں کا مشائخ کا احترام ملے گا، اور وہ پیروں کو بھی برا والا بولتے ہوں گے کہ مشائخ کو ہدف پہ لیتے ہوں گے، یہ جو بری بیٹھکیں جو ہوتی ہیں مولانا پر ہنسیں گے، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں الٹی سیدھی سوچے کرتے رہتے ہوں گے۔ تو بری صحبت سے بچے، جس کو بدگمانی سے بچنا ہے، بے نمازیوں اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں، اس طرح کے مطلب طرح طرح کی غیبتیں اور جو کرتے رہتے نا، ایسوں کی صحبت سے بچیں گے تو ہی اصلاح بھی ہوگی، ورنہ اصلاح ہونا مشکل ہے۔ کیچڑ میں رہ کر کوئی بولے کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں، تو کیچڑ میں رہیں گے تو صاف ستھرے ہو نہیں سکیں گے نا، کیچڑ سے نکل کر نہائیں گے تو ہی صاف ستھرے ہوں گے نا۔
تو یہ بری صحبت تو یقین مانے کیچڑ سے بھی بدتر ہے. کیچڑ ہمارے ظاہری جسم کو گندا کرتا ہے اور یہ مطلب بری صحبت ہمارے دل کو گندا کرتی ہے, ہماری آخرت کو تباہ کرتی ہے. تو اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے, کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا. جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے. جو برا گمان جو ہے نا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برا گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے. جس کا دل ہی گندا ہے نا, سڑا ہوا, خبیث, وہ لوگوں کے بارے میں برا ہی سوچتا رہے گا, اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کہ میں کیسا ہوں, سب کی برائی مطلب سوچتا رہے گا. کہ نفاق جو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے, وہ خواہ خواہ کے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسروں پر بے تکے. اب یہ بدگمانی کا علاج مسلمان کی خوبیوں پر نظر کرے. جیسے فلاں یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بھائی یہ نماز پڑھتا ہے, نماز تو پڑھتا ہے, داڑھی رکھی ہے, ہاں داڑھی بھی رکھی ہے, امامہ شریف باندھا ہے, ہاں بھائی امامہ بھی باندھتا ہی ہے. اچھا, کبھی اس کو کوئی سنتوں بھرے اجتماع میں دیکھا ہے, یہ تو پابند ہے اس کا. اچھا, مدنی قافلے کا پکا مسافر ہے. بھائی ایک مثال دیتا ہوں. اب اس کی برائیوں پر تو بھائی پتہ ہے مکھی کی صفت کیا ہے, پورا حسین جسم ہے, خوبصورت بدن ہے, مکھی کہاں بیٹھے گی؟ آپ کے حسن سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ کے پھوڑا ہوگا نا, یا کوئی زخم لگ گیا ہوگا, پیپ بھرا ہوگا, یہ مکھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس پہ بیٹھ کے پیپ چوسے گی. تو یہ مکھی شاہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں اور برائیوں پر نظر. تو ہم کو مکھی چھاپ نہیں بننا ہے, ہم کو مدنی چھاپ بننا ہے, بدگمانی نہیں کرنی. تو جتنا ہو سکے اچھا گمان قائم کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چھاپ بن جائیے اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی عادت بنائیں. اجتماعی مدنی مذاکروں میں اول تا آخر شرکت کیا کریں. ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں تو اول تا آخر شرکت ہونی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کوششیں فرمائیں اور طے شدہ جدول کے مطابق آپ اس کی ترکیب رکھا کیجئے. جو جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کو تو اول تا آخر شرکت ہی کرنی ہوتی ہے. اور مدنی منوں کا ایک مختصر سا مدنی خاکہ بھی ہم نے آپ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کیا نابالغ اپنی چیز کسی کو دے سکتا ہے؟ In school, children still ask some food, what we should do and what niyat we should do. آپ نے سوال کیا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے اسکول میں دوسرے بچے بولتے ہیں کہ ہم کو بھی کھلاؤ, تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے کھلانے کی. مسئلہ ہے کہ نابالغ جو ہوتا ہے وہ اپنی جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا, نہ بچے کو دے سکتا ہے نہ بڑے کو دے سکتا ہے, خوشی سے بھی نہیں دے سکتا. البتہ اگر یہ کھانا آپ کی ملک ماں باپ نے نہیں کیا تھا اور ماں باپ نے کہا تھا کہ تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو اب آپ دوسروں کو, بچوں کو یا بڑوں کو, جس کو بھی چاہیں آپ کھلا سکتے ہیں, جبکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کھلانے کی, تو ورنہ نہیں. پھر جب آپ اجازت دی تھی کھلانے کی تو پھر یہ نیت کر لیں کہ میں ان بچوں کے دل خوش کر رہا ہوں تاکہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ حکایتیں ہوتی ہیں جو مختلف انداز سے ہمارے ہاں دکھانے کا ایک ترکیب ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہیں, تو مدنی چینل پر بھی ہوتی ہیں, ویب سائٹ پر بھی ہوتی ہیں. آپ کو ایک بڑی پیاری سی حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. حکایت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے. لازمی بات ہے ہمارے ہاں جو حکایتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح تو کوئی مناظر نہیں ہوتے کہ دکھائی جائیں. جو ہم مناظر دکھا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور آپ کو اس پہ
سیکھنے کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں اور دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملے گا، مگر یہ کہ آپ دیکھیں کیا آپ پاتے ہیں اس سے. آئیے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے. ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا. جب حدود کی باری آئی تو کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ایک معمولی سی خوبی مجھ میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں سہولت ہو. جب کوے نے یہ دیکھا تو حسد کے سبب بولا، یہ حدود جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود سے پوچھا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حدود نے عرض کی، حضور اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے. میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں، مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ بند کر دیتی ہے. جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس حاسد کوے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا، مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا. کوا حدود کی بات سن کر لاجواب ہو گیا. اے عاشقان رسول، یہ حکایت میں نے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ شعبان المعظم 1438 ہجری مئی 2017 کے پیج نمبر 15 سے سنائی. واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ حسد گناہ کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. حسد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی خوبی، کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت، یہ خوبی اس سے جاتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے، تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اے عاشقان رسول، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور ابھی تک ماہنامہ فیضان مدینہ آپ نے جاری نہیں کروایا تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کر کے جاری کروا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ. آپ کو ایک شعر سنو. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے. مہرباں تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے. مہرباں تاجدار مدینہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ کے تحریری بیان، آپ کے تحریری مدنی گلدستے، بلکہ ڈب مدنی گلدستے دوسری زبانوں کے اندر دیگر مبلغین کی آواز کے اندر جو ڈب ہوتے ہیں، اور آپ کے کتب و رسائل ترجمہ شدہ، آپ یہ ساری چیزیں ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے سلسلے کی بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر آتی ہیں مختلف اقسام کی، وہ بھی آپ www.ilyasqadri.com سے حاصل کر سکیں گے، ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، آڈیو بکس بھی حاصل کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے بیانات انگلش سب ٹائٹل، انگریزی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ کو میسر آ سکیں گے، اور اس کے انداز، اس مدنی گلدستے کو
ہم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں مختلف انداز سے، اور امیر سنت کے آپ امیر سنت کے ان بیانات کی بہت سی مدنی بہاریں بھی آپ نے شاید پڑھی ہوں. اتنے بیانات اب آپ شاید نہ سنتے ہوں، مگر یہ بیانات آپ کے امیر سنت کے آپ یہ بیانات اس ویب سائٹ پر جا کر بھی سن سکتے ہو. میموری کارڈ تو آپ کے پاس فیضان مدنی مذاکرہ ہونا ہی چاہیے. فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے اندر بھی آپ امیر سنت کے یہ بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں. آئیے آپ کو اس کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. ایک جنازہ نظر آیا اور اس جنازے کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، وہ روتی ہوئی اور اس جنازے کے ساتھ روڑ رہی تھی، اور اس طرح کے کچھ الفاظ وہ کہہ رہی تھی کہ افسوس میں برباد ہو گئی، آج میں یتیم ہو گئی، اور آج جو وقت مجھ پر آن پڑا ہے ایسا کبھی نہیں آیا تھا. منی جو تھی وہ روتی ہوئی تیز تیز قدم قبرستان کی طرف جا رہی تھی. آخر کار قبرستان آ گیا. وہ بچی اپنے والد کی قبر پر پہنچی. وہ بچی اپنے والد کی قبر سے چمٹ گئی اور زار زار روتی ہوئی اپنی زبان میں کچھ اس طرح اس نے کہنا شروع کیا، اے بابا جان، کل آپ کے پاؤں میں جب درد تھا تو میں نے آپ کے پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں آپ کے پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ بابا جان، کل چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بلایا تھا، میں نے آ کر جھٹ جھٹ چراغ دوبارہ روشن کر دیا تھا. آج رات آپ نے بغیر چراغ اندھیرے میں کیسے بسر کی؟ اے بابا جان، کل آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ نے مجھے پکارا تھا، میں دوڑتی ہوئی آئی تھی اور آپ کے لیے کھانا لائی تھی. بابا جان، آج رات آپ کو بھوک لگی ہوگی تو کس نے کھانا کھلایا ہوگا؟ اے بابا جان، کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اور کسی کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور جہنم کی آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے. تو اے بابا جان، آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی گئی یا جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو جنت کے بچھونے پر لٹایا گیا ہے یا آگ کے بستر پر ڈال دیا گیا ہے؟ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ بنارس ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس طرح ٹانڈا، آگرہ وغیرہ بھی، اور راول پنڈی اور دیگر جگہوں سے، پاکستان سے بھی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی ہمارے سلسلے میں براہ راست شرکت ہوئی. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے مختلف مدنی گلدستے ہم آپ کو مدنی مذاکروں کے اور مختلف حکایات اور یہ بھی دکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امیر سنت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات وغیرہ بھی ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں. علماء اہل سنت کس انداز سے امیر سنت کے اس کام کو اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ان کاموں کو سراہتے ہیں، ہم اس کی آپ کو جھلک بھی بڑھاتے ہیں آپ کی طرف. آئیے تاثرات سنتے ہیں. دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے، اور میں یہ بات خلوص کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی نے وہ انقلاب بپا کیا ہے جس پر ہم سب کو، اہل سنت و جماعت کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو، جو لوگ بھی دین اسلام سے وابستہ ہیں، ان کو اس بات پر فخر ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے، کیونکہ تبلیغ کے پیچھے جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالحہ، اچھے اعمال کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح ایک مبلغ کی گفتگو
اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے اور موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، وہ مؤثر ہوتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بہت بنیادی چیز اس کے اندر مبلغ کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اگر مبلغ کا عمل اس کی دعوت کے مطابق نہ ہو تو وہ تبلیغ زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ حضرت امیر دعوت اسلامی علامہ الیاس قادری صاحب کا جو عمل ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا پورا نقشہ ان کی زندگی کے اندر، ان کے لباس کے اندر، ان کے رہن سہن کے اندر، ان کے تمام کلچر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر آپ کی شخصیت نہ صرف یہ ہے کہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اور خراج تحسین کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے، برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم بارگاہ الہی کا مقبول بندہ جو ہے وہ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت ہے۔ آپ نے تاثرات سماعت کیے اور اسی طرح بعض زندگی کے پہلو ہوتے ہیں جو اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے پہلو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، ہمارے لیے بہت کچھ پانے کا سبب بنتے ہیں، اور ہم آپ کے آگے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر سنت کی زندگی کے بعض گوشے آپ کے سامنے آئیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کر سکیں۔ اور ہمارے ہاں ایک جو اس کی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ تذکرہ امیر اہل سنت کے نام سے دکھاتے ہیں۔ تذکرہ امیر سنت کے نام سے جو دکھانے والا مدنی گلدستہ ہوتا ہے اس میں مختلف وہ اسلام بھائی جنہوں نے کچھ وقت امیر سنت کے ساتھ گزارا، کبھی آپ کا کسی شہر میں سفر ہوا وہاں وقت گزارا، اور اس انداز سے جو صورت ہوتی ہے انہوں نے کیا پایا اور کیسی صورت رہی، وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کو تذکرہ امیر سنت مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ میرا نام محمد موسیٰ اتاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے میرا واسطہ ہے۔ امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی 1985 میں حیدرآباد میں۔ امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، سنا تھا، تو امیر اہل سنت سے جب ملاقات ہوئی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور اس طرح انہوں نے شفقت فرمائی۔ امیر اہل سنت کے ساتھ کافی سفر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد تک آ رہے تھے تو کچھ اسلامی بھائی اور بھی تھے، تو امیر اہل سنت نے تمام اسلامی بھائیوں کو پہلے سیٹوں پہ بٹھایا اور میں بھی تھا، مجھے بھی سیٹ پہ بٹھایا۔ اس کے بعد امیر اہل سنت خود بیٹھے، پھر کچھ اسلامی بھائی کے پاس کچھ سامان تھا کھانے پینے کا، تو امیر اہل سنت نے پہلے تمام اسلامی بھائیوں کو کھانا دیا، پھر امیر اہل سنت نے آخر میں کھانا کھایا۔ اس طرح سفر بھی بہت اچھا رہا اور امیر اہل سنت کا یہ دیکھ کے پھر دل میں اور محبت بڑھی اور اس طرح دعوت اسلامی سے اور محبت بڑھتی رہی۔ امیر اہل سنت کے ساتھ میرا ہند کا ایک ماہ کا سفر تھا۔ جب 89 میں سفر تھا تو ایک ماہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی تھے۔ ٹرین میں ہم جب داخل ہوئے تو لوگ سب بیٹھ گئے، پھر امیر اہل سنت نے ٹرین میں بیٹھنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حیدرآباد سے کچھ اسلامی بھائی 25 سے 30 اسلامی بھائی شہید مسجد میں، جب امیر اہل سنت کی رہائش موسیٰ لین میں تھی تو میں ظہر کی نماز کے بعد کراچی پہنچ گیا تھا باب المدینہ، تو اسلامی بھائی عصر میں آنے کے تھے 25 سے 30 اسلامی بھائی، تو کسی وجہ سے عصر میں نہیں پہنچ سکے۔ پھر امیر اہل سنت نے انتظار کیا کہ مغرب میں آ جائیں، تو مغرب میں بھی نہیں پہنچ سکے۔ پھر عشاء میں بھی ہم نے انتظار کافی کیا امیر اہل سنت کے ساتھ، تو عشاء میں بھی نہیں پہنچ سکے۔ پھر امیر اہل سنت نے مجھے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ یہاں رک جاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ 25 سے 30 اسلامی بھائی آ رہے ہیں تو یہ پریشان نہیں ہو جائے۔ تو امیر اہل سنت کے ساتھ اس وقت تقریباً 20 سے 25 اسلامی بھائی پنجاب سے بھی آئے تھے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ پنجاب والوں کے لیے میں نے کھانا کیا اور حیدرآباد والوں کے لیے کھانا کیا، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو میں پنجاب والوں کو لے کے جا رہا ہوں، آپ یہ حیدرآباد والے آ جائے تو آپ ان کو لے کے گھر پہ آ جانا۔ تو وہ تقریباً یہ رات کے 10 بجے پہنچے تھے، اس ٹائم عشاء کی نماز تقریباً 7:45 بجے تھی شہید مسجد میں۔ تو یہ لوگ پہنچے تو ہم امیر اہل سنت کے آستانے میں پہنچے تو پنجاب والوں نے کھانا کھا چکے تھے۔ پھر امیر اہل سنت نے مجھے فرمایا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں شہزادے اور امیر اہل سنت اور میں تھے کہ ان کو اپن کھانا کھلا دیتے ہیں حیدرآباد والوں کو، پھر اپن کھانا کھائیں گے۔ امیر اہل سنت اور تینوں ہم نے حیدرآباد والوں کو کھانا کھلایا تھا۔ حیدرآباد والے کھانا کھا چکے، پھر یہ شہید مسجد چلے گئے۔
میں اور دونوں شہزادے اور امیر اہل سنت چاروں نے پھر امیر اہل سنت کے آستانے پہ کھانا کھایا. پھر کھانا کھانے کے بعد امیر اہل سنت اور میں اور ایک اسلامی بھائی اور تھے, ہم شہید مسجد پہنچے. اس طرح پھر وہ رات کو تقریباً رات کے دیر تک ہم بیٹھے تھے. امیر اہل سنت نے بہت شفقت فرمائی تو حیدرآباد والے بھی بہت خوش ہوئے, اس لیے کہ یہ عصر میں آنے کے تھے, کسی وجہ سے یہ رات کے 10 بجے پہنچے. امیر اہل سنت نے ان کے کھانا کھانے کے بعد امیر اہل سنت نے خود کھانا کھایا. مدینہ شریف میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی تھی تو ادب سے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف مکہ شریف میں ننگے پاؤں ہی دیکھا ہے میں نے, عرفات میں بھی ننگے پاؤں دیکھا ہے, اور عرفات کے میدان میں دعا کرتے ہوئے دیکھیے. کافی اسلامی بھائی وہاں پر ہم پوچھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ الیاس قادری صاحب کہاں ہیں, الیاس قادری صاحب کہاں ہیں. کافی لوگ بےتاب ہوتے تھے ملاقات کے لیے. مدینہ شریف سے جب امیر اہل سنت کی واپسی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے اس طرح رو رہے تھے کہ بیان نہیں کر سکتے. ہم بھی اس ٹائم ساتھ تھے, کافی روتے تھے کہ یہاں تک کہ گاڑی چل رہی تھی گاڑی میں بھی رو رہے تھے. امیر اہل سنت چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا جب بھی چلتے تھے آپ تو آہستہ آہستہ چلتے تھے اور نگاہیں نیچے ہوتی تھی. اور گاڑی میں بھی دیکھا ہے کہ ادھر ادھر جو شیشوں میں لوگ دیکھتے ہیں, امیر اہل سنت کو کبھی نہیں دیکھا کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوں گاڑی سے بھی. دیکھیں آپ کے وہ پوری چیزیں ملتی نہیں ہیں, کچھ چیزیں ہمارے ہاں کٹ جاتی ہیں, کچھ چیزیں کاٹ لی جاتی ہیں. یہ جو انہوں نے پنجاب والوں کا کھانا اور وہ زمزم نگر والوں کا کھانا جو بیان کیا نا, وہ اصل یہ تھا کہ امیر سنت نے نا روٹی کا بھی انتظام کیا تھا, چاول کا بھی. کیوں, زمزم نگر والوں کو چاول پسند ہے تو ان کے لیے چاول کا آئٹم, پنجاب والوں کو روٹی پسند ہے تو روٹی کا آئٹم. تو جس کو جو پسند ہے اس طرح کھانے کی ترکیب ہوئی تھی. اس طرح یہ دو کھانے الگ الگ ہوئے تھے اور اس کی ترکیب تھی, ورنہ ایسی کوئی تفریق خاص طور پر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ ان کو الگ کھلانا ہے ان کو الگ کھلانا ہے. سب ایک ساتھ ہی کھاتے دسترخوانوں پر, آپ دیکھتے ہی ہوں گے مدنی چینل پر بھی. اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ جس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں اس طرح کے کھانے کے انتظام کی وجہ سے یہ ترکیب ہوئی تھی. اور ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں امیر سنت کے پوتے پوتیوں کی طرف, یعنی مدنی گلدستے کی صورت میں. اور صرف پوتے پوتیوں کی طرف بھی جا رہے ہیں, جن کے پوتے پوتی ہیں ان کا بھی یہ مدنی گلدستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پیارے باپا جان, ہم منع مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی پینٹنگ کرتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی کھیلتے ہیں, اور بعض اپنی منع مائک پر نعتیں بھی پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ کے پوتے اور پوتیاں مائک پر ذکر اللہ کر رہے ہیں. آپ کا پودا آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. آپ کی پوتی سجدہ کر رہی ہیں, تو پیارے باپا جان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر کوئی اس طرح سجدہ کرے تو کیا اسی طرح کرنے دیا جائے یا صحیح طریقے سے کروایا جائے؟ جزاک اللہ. جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے بچے اثر قبول کریں گے. اب جن گھروں میں گناہ بھرے چینل چلتے ہیں, فلمی ڈانس ہوتے ہیں, فلمیں دکھائی جاتی جن میں ڈانس ہوتے ہیں ڈراموں میں, تو پھر وہاں بچے گھروں میں ناچتے ہوں گے, گانے بولتے ہوں گے. جہاں گالیوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی گالیاں دیتے ہوں گے, اور جہاں مطلب مدنی ماحول ہوگا دعوت اسلامی کا تو وہاں اللہ اللہ کریں گے بچے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ آپ کو بکثرت مدنی منع مدنی منیاں اس انداز کے ملیں گے جو آپ کو دکھایا گیا کہ ان کے گھروں میں وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہتا ہوگا کہ بچے اس طرح کھیلتے رہتے ہوں گے, اللہ اللہ کرتے ہوں گے. کبھی لڑتے بچے ہیں, لڑتے بھی ہوں گے, ایک دوسرے کو گراتے بھی ہوں گے, روتے چیختے بھی ہوتے ہیں, تو کبھی اللہ اللہ بھی کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کا مدنی ماحول ہو نا تو مدینہ مدینہ, بچے بھی نیک بنیں گے,
بڑے جب نیکیاں کریں گے تو بچے اس کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں کریں گے. اچھا، اور آیا کہ ان بچوں کو درست سکھایا جانا کہ وہ سجدہ جو کر رہی تھی، یہ میری پوتی حبیبہ بھائی 11 مہینے پتہ نہیں سال بھر کے آس پاس کی ہے. سجدہ کیا کر رہی تھی بیچاری؟ وہ نماز اس کی امی کو دیکھتی ہوگی تو یہ بھی کرتی ہوگی اس طرح، نہ اس کو پتا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس کو درست سجدہ سکھانا بڑا مشکل ہے. یہ اپنے انداز میں بھی چلو، سر تو جھکا رہی ہے. آہستہ آہستہ جب سمجھدار ہوگی نا، بچے اتنا سمجھ کہ ان کو سمجھ بھی آئے کہ کچھ یوں بھی کرنا چاہیے، یوں بھی کرنا چاہیے. تاہم سمجھدار بچے کو، بچی کو اگر وہ اس طرح نماز اور اس کے انداز کرتے ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ ان کی امی ابو کو چاہیے کہ ان کو بہتر سے بہترین انداز میں کرنے کی ترغیب دیں. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سے چھوٹی سی عمر میں یہ غلط کریں تو ان کا غلط ہی وہ سانچے میں ڈھل جائیں. جتنا ہو سکے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کی تصحیح کر دی جائے. مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شروع ہی سے تربیت کا نظام ہونا چاہیے، اور اگر ہم طلباء کرام جامعۃ المدینہ کے تو اولا ہی سے ہمیں بہت سے کاموں کی، اپنی نمازوں کی اصلاح کی، دیگر چیزوں کی بھی ہمیں ذہن بنانا چاہیے. شروع سے ہی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. مدنی کاموں میں بھی ہماری شرکت ہوتی رہے. ہم آخر میں آپ کے لیے کوئی مدنی گلدستہ لاتے ہیں. آج جو ہم آپ کو بالکل آخر میں ایک مدنی گلدستہ دیتے ہوئے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے محفل مدینہ 1438 سنہ ہجری کے مناظر. اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے لیے حج کی ترکیب بن رہی ہے. امیر اہل سنت سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک کلام آپ سفر مدینہ کے وقت پڑھتے ہیں، اگر اس کے اشعار سنا دیں آپ. مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں. ایک تو مدنی التجا حاجیوں سے یہ کرنی تھی کہ مہربانی کر کے مجھ گناہگار کا سلام میرے آقا کو ضرور عرض کیجیے گا. نیز شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر حمزہ، شہدائے احد، اہل بقیع و معالی، جہاں جہاں حاضریاں ہوں، ہم سب کا سلام عرض کیجیے. میں اسیر غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضائے نبی کا مجھے راستہ
जितने खुश नसीब आज़िमीन हज जमा हैं, सब हज करने तक जिंदा भी रहें, सलामत रहें, आफियत के साथ रहें और सेहतमंद भी रहें। ए काश शबे तन्हाई में फुरकत का लम्हा तड़पाता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचा इंशाअल्लाह रहमान। आगे आप सिलसिला देख सकेंगे और हमारे सिलसिले में कभी रिकॉर्डेड सिलसिले भी होते हैं जिसमें मज़ीद कुछ तरकीबें भी होती हैं। इंशाअल्लाह रहमान ये सिलसिले होंगे। और ये याद रहे कि जब मदनी मुज़ाकरे मुस्तकिल होते हैं तो उस वक्त हमारा ये सिलसिला नहीं होता, उस वक्त मदनी मुज़ाकरे ही टेलीकास्ट किए जाते हैं। आने वाली जुमेरात से इंशाअल्लाह रहमान मदनी मुज़ाकरों का बराह रास्त सिलसिला 10 तारीख़ तक जारी रहेगा और आप आशिक़ान रसूल से भी इसमें शिरकत की मदनी इल्तिजा है जामिअतुल मदीना वाले अपने जदवल के मुताबिक इसमें शरीक होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़ैज़ान मदनी मुज़ाकरा से हमें माला माल करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।